الرحمن الرحیم۔ قرض کے لغوی معنی ہے کاٹنا، کسی چیز کو کسی چیز سے کاٹ دینا، اور مقراض کے معنی ہے کاٹنے والی۔ عربی زبان میں کینچی کو مقراض کہتے ہیں، اور قرض کو ویسے بھی مقولہ ہے عربی زبان کا القرض مقراض المحبہ، کہ قرض جو ہے یہ محبت کی کینچی ہے۔ کسی ضرورت مند کو قرض دینا یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس آ کر سوال کرتا ہے کہ مجھے اتنے عرصے کے لیے کچھ قرض چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بڑی سعادت ہے، جو اپنے بھائی کے کام آتا ہے اللہ دنیا و آخرت میں اسے سرخرو کرتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ آج کل تو قرض دینا بھی بڑا مہنگا پڑتا ہے۔ اگر کسی کو قرض دے دیا، کسی نے 10 دن کا وعدہ کر لیا، 10 دن کیا 10 مہینے گزر جاتے ہیں، 10 سال گزر جاتے ہیں، وہ آئیں بائیں شائیں کرتا نظر آتا ہے، قرض واپس کرنے کا وہ سوچتا ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی لعنت ہے۔ خدا کے بندو، اگر تم نے کسی سے قرض لیا ہے، تم پر کسی نے مہربانی کی ہے، عنایت کی ہے، اپنی رشتہ داری کا، اپنے دوستی کا، اپنے بھائی ہونے کا، دوست ہونے کا اگر خیال کیا ہے، تو پھر خدا کے لیے اس کو قرض کو ادا کرنے کا خیال بھی اپنے دل میں لاؤ۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، اگر بندہ سچا ہے نا تو پھر اللہ کریم بھی اسے کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ ہاں اسباب پیدا نہ ہو رہے ہوں قرض دینے کے تو یہ الگ بات ہے، تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیے جائیں۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ قرض لیتا ہے اور اس کی نیت ہوتی ہے قرض ادا کرنے کی، تو اللہ قرض کے ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اگر اس بد نیت کی نیت ہی نہیں ہوتی، وہ لاپرواہی سے کام لیتا ہے، تو پھر اسباب کہاں سے پیدا ہوں گے؟ آج کل لوگ قرض لیتے ہیں اور قرض واپس کرنے کا نہیں سوچتے۔ کچھ لوگ بڑے اچھے نیک صفت نیک ماں باپ کی اولاد اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے بھائیوں کو مہلت دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے قرض دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جب ہوں گے یہ میرا بھائی ادا کر دے گا۔ لیکن جس نے وعدہ کر لیا کہ میں فلاں دن کو فلاں تاریخ کو قرض دوں گا، تو اسے اپنے وعدے کا لحاظ کرنا چاہیے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا کوئی وعدہ نہیں اس کا تو کوئی دین ہی نہیں۔ پتہ نہیں وہ مسلمان ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، بت پرست ہے، مشرک ہے، کون ہے؟ اگر وہ مسلمان ہوتا، دیندار ہوتا، رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی ہوتا، تو اپنے کیے ہوئے وعدے پر قرض ادا کرتا۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی سے قرض لے لے تو قرض واپس کرنے والا قرض کی واپسی کا سوچتا ہی نہیں ہے، قرض ادا کرنے کا خیال ہی نہیں کرتا۔ ہاں ہم اللہ کے قرآن سے مدد لیں گے۔ اگر کسی کی رقم ڈوب گئی ہے، کسی نے کسی شخص کو قرضہ دیا ہوا ہے اور وہ قرضہ مار گیا ہے، بدمعاشی دکھاتا ہے، قرض واپس نہیں کرتا، تو اس کے لیے قرآن کریم سے مدد لیں گے۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب جو قرض واپس کرنے کا نہیں سوچتا، اس کے لیے ہم قرآن سے مدد لیتے ہیں۔ اللہ کریم کا قرآن پڑھیں، دعا کریں، اللہ اس کو ہدایت دے، قرض دینے والے کو، قرض واپس کرنے والے کو اللہ ہدایت دے کہ وہ قرض خواہ کے قرض کو واپس کر دے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کسی کی رقم ڈوب گئی ہے، اگر آپ نے جس سے قرض لینا ہے، یعنی جس کو آپ نے قرض دیا تھا وہ واپس کرنے کی سوچ ہی نہیں رہا، اور آگے سے آنکھیں دکھاتا ہے، اکڑتا ہے، بدمعاشی دکھاتا ہے، تو اس کے لیے ایک بہت ہی کامیاب وظیفہ میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، گفٹ کرنا چاہتا ہوں، ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ 30 اور 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا حی یا قیوم بحق فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورۃ البقرہ کی آیت۔ یہ آیت مبارکہ اور جو میں نے کلمات طیبات
اسماء الہیہ میں نے پہلے پڑھے ہیں، وہ آپ نے یہ پوری کی پوری اس عبارت کو یا اللہ یا حیو یا قیوم بحق فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ کی رحمت کی کامل امید ہے، کامل و اکمل امید ہے کہ آپ کا قرض اور آپ کی ڈوبی ہوئی رقم واپس مل جائے گی۔ جس نے قرضہ واپس کرنا ہے اللہ اس کے لیے بھی اسباب پیدا فرما دے گا، اگر اس کی نیت درست ہوئی، اگر اس کے اندر کوئی ایمان کی رتی ہوئی تو وہ یقیناً قرض واپس کرے گا۔ تو اگر ویسے ہی ایمان سے عاری ہو چکا، اگر وہ ویسے ہی بدنیت ہو چکا ہے کہ میں نے قرض واپس ہی نہیں کرنا، تو پھر اسباب کہاں سے پیدا ہوں گے؟ جب ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، مولانا حالی مرحوم نے فرمایا تھا ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، ارے دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں، اب دل ہی نہیں چاہ رہا قرض کی ادائیگی کو، رقم لوٹا دینے کو، جس نے مہربانی کی تھی اس پر مہربانی کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا، تو پھر اسباب کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اپنے مشنوں کے ساتھ شفقت و محبت، نرم دلی، رافت و رحمت اور پیار سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ان کا شکریہ بھی ادا کرنے کی اور ان سے معذرت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ بھائی میں لیٹ ہو رہا ہوں، پریشان نہیں ہونا، بحمد اللہ تعالی میری نیت صاف ہے، میں تمہیں جلد قرض ادا کر دوں گا، اسباب پیدا نہیں ہوئے، ہو رہے، میرا اللہ حاضر و ناظر ہے، میرے دل میں کوئی بدگمانی نہیں، جب اس کی نیت صاف ہوگی تو اللہ اسباب بھی پیدا فرما دے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو بہتری عطا فرمائے، آمین۔